سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ وہ الجامع لأحکام القرآن یعنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 یہ امام اور خلیفہ کے تقرر کے بارے میں قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی کافی لمبی تشریح کی ہے انہوں نے، اور اسی میں ایک جملہ ہے نصب امامت کے فرض ہونے میں امت اور اماموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ تسلسل آ رہا ہے کہ امت اس کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ مفسر علامہ ابن جوزی رحم اللہ زاد المسیر فی علم تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مجاہد رحم اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں انه خلیفۃ عن اللہ تعالی فی اقامت شرعہ ودلائل توحیدہ والحکم فی خلقہ، انسان اللہ کی شریعت قائم کرنے، توحید کے دلائل قائم کرنے اور مخلوق میں حکومت کرنے میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ 4 صدی ہجری کے مفسر امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر معالم التنزیل فی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں زمین میں اس کے احکام قائم کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ، یہ 5ویں صدی ہجری کے فقیہ امام بزدوی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب اصول الدین میں لکھتے ہیں صحابہ حضور کی وفات کے بعد خلیفہ کی تعیین میں مشغول ہو گئے اور اس کو تمام فرائض پر مقدم کیا۔ اگر خلیفہ کا تقرر فرض نہ ہوتا تو کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس نصب خلیفہ، نصب امامت، اس فرض کو سارے فرائض پر مقدم کیوں کرتے اگر یہ فرض نہ ہوتا؟ تو گویا کہ صحابہ نے بھی قرآن مجید کی ان آیات سے اس کی فرضیت کو سمجھا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے مفسر قاضی بیضاوی رحمہ اللہ انوار التنزیل و اسرار التاویل میں لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کل نبی استخلفہم فی عمارت الارض، اللہ نے ہر نبی کو خلیفہ بنایا زمین کی آبادی میں، وسیاست الناس وتکمیل نفوسہم وتنفیذ امرہ فیہم، لوگوں کے سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے، ان کے نفوس کی تکمیل کے لیے اور ان کے اندر اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے۔